اسلام میں حضور قانون طلاق کی جو ضرورت ہے اس کی اہمیت کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نسل انسانی کو توالد اور تناسل کو بڑھانے کے لیے نکاح جو انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اس کو رکھا ہے۔ نکاح کے دو الفاظ کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، دو مختلف لوگ، اجنبی لوگ آپس میں اتنے محبت اور قربت کے رشتے سے بن جاتے ہیں کہ جس کی نظیر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ملتی ہے۔ نکاح کے ذریعے میں نے دو اجنبیوں کے درمیان جتنی محبت دیکھی ایسی محبت نہیں، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ، وہ تمہارا لباس، تمہاری زینت، تمہاری عزت اور تم اس کی عزت ہو۔ لیکن ایسا ہوتا ہے دونوں کا مرنا جینا، زندگی کے معاملات، مرد کے ذمہ نان و نفقہ، ساری کی ساری اتنی خوبصورتی نکاح کے اندر ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ چیزوں پر، اور زیادہ تر چونکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، عدم برداشت ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ بڑھتے جو ہے وہ یہاں تک کہ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ساتھ رہنا مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اسلوب عطا فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے کبھی کہ کسی کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے تو ایک دم طلاق کی طرف نہ جاؤ۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ فرمایا کہ اگر عورت نشوزہ ہے، مرد بھی نشوز ہو سکتا ہے، عورت بھی نشوزہ ہو سکتی ہے، وَإِنِ امرأۃ خافت نشوزا او اعراضا، مرد کے لیے کہا اگر عورت نافرمان ہے یا کچھ اس کے اندر ایسی خرابی ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے بستروں کو چند دن کے لیے الگ کر لو، اس کو احساس پیدا ہو۔ اگر اس کو احساس پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وَضْرِبُوهُنَّ کو سرزرش کی جائے، کوئی معاملات کی جائیں، کچھ کی جائے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو آخر کے اندر جو ہے وہ طلاق کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح مرد کے لیے کہا کہ وَإِنِ امرأۃ خافت نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا۔ قرآن کا لفظ سنیے گا، والصلح خیر۔ فرمایا کہ کیا کرے اگر مرد کے اندر خرابی کو ہے، عورت اس کو برداشت کرے، اپنی چیزوں کو چھوڑ دے، کمپرومائز کرے اور کوشش یہ کرے کہ صلح کا کوئی راستہ نکلے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ 1 2 3 کرنا ہے، بس عورت بھی کہتی ہے کہ بس مجھے طلاق دے دو، مجھے کھڑے ابھی چاہیے۔ مرد کہتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کوئی کھانے کے اندر نمک صحیح نہیں ہے، کوئی بچے شور مچا رہے ہیں، کوئی اور معاملہ خراب ہو گیا تو کہتے ہیں بس تمہیں جو ہے نا ماں کے گھر بھیجوں گا میں، اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کے دین کے خلاف، دین کے اسلوب کے خلاف ہے۔ اتنے آپشنز ہیں اور آخر کے اندر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا تو ایسا کرو کہ بٹھا دو، مرد کی طرف سے بھی کوئی حکم، کوئی فیصل بن جائے اور عورت کی طرف سے، اور وہ بیٹھ کے آپس میں کوئی کمپرومائز کا راستہ نکالے، اس لیے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر سب سے جو لاسٹ آپشن ہے، آخری مجبوری، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جتنی حلال چیزیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر وہ طلاق ہے۔ ایک لفظ میں اور کہوں گا، سلمان بھائی علماء گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، طلاق کا اتنا آسان رکھا ہوا ہے، اس سے آگے اقسام کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اگر آپ کو طلاق دینی بھی ہے تو آپ ایک طلاق دے دیں۔ ہمارے ہاں 2 طلاق دے دیں، اس میں رجوع کا حق رہتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ اصل میسج دینا ہے کہ جب تک 1 2 3 نہیں کریں گے تو لگتا ہے ان کو طلاق ہی نہیں ہوئی ہے، ان کا دل ہی نہیں بھرا ہے، دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوا ہے۔ ہاں، اس کے بعد روتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب کو راستہ نکالیں، میں غصے کی حالت میں تھا، فلاں تھا۔ لیکن وہ وقت تھا کہ آپ نے شریعت کی پابندی نہیں کی، آپ ان آپشنز کو اختیار کرتے، اور اس کے بعد مجبوری تھی تو ایک دے دیتے، عدت تک انتظار کر لیتے تو کوئی راستہ نکل۔ اس کی وجہ سے آج گھر تباہ ہیں اور پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ برباد ہے، اور پھر رشتہ داروں کے اندر طلاق کے بعد دشمنیاں، اور سلمان بھائی وہ بچے جو ناز و نام کے اندر پلنے والے تھے، ماں باپ کی زندگی کے اندر وہ یتیموں جیسے زندگی، در بدر، بالکل ایسا ہے۔